حسین، تو حضرت نے کہا کہ نہیں مجھے تو حسین چاہیے۔ ابراہیم بھی چلا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب علی و فاطمہ کی اولاد تیری اولاد ہے، ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم وغیرہ۔ تو گویا کہ یہ ہے کہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو حکومت کے لحاظ سے بھی راضی کیا، صحابہ کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی اس لحاظ سے بھی راضی کیا، اور اولاد کے لحاظ سے بھی راضی کیا۔ اپنی اولاد نہیں تھی تو علی و فاطمہ کی اولاد کو ان کی اولاد کہہ دیا۔ اور یہ صرف رسول اللہ نے نہیں فرمایا، بلکہ جب محمد حنفیہ نے ایک دفعہ یہ کہا تھا بابا آپ مجھے تو بھیجتے ہیں، حسن حسین بھی تو آپ کے بیٹے ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں بھیجتے؟ تو روایت میں ہے کہ حضرت نے تلوار کا وہ جو ہوتا ہے متھا اس کو ان کے سینے پر تھوڑا سا مارا، کہنے لگا بیٹے تو میرا بیٹا ہے، میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کو بھیجوں۔ حسن و حسین رسول اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی حفاظت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، آپ نے بھی ان کی حفاظت کرنی ہے، میں نے بھی حفاظت کرنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ یقیناً راضی ہے۔ ایک اور خوشخبری دی تھی، حضرت موسیٰ کو جب بھیجا جانے لگا کہ فرعون کے پاس جائیں تو کہنے لگے رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرے سینے میں وسعت پیدا کر دے، ویسر لی امری، میرا معاملہ آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، اور کہا ہے واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون، میرے بھائی وزیر کو، میرا ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ رسول اللہ نے کبھی اس طرح کی دعا نہیں کی کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، میرے بھائی کو وزیر قرار دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینہ میں وسعت پیدا نہیں کی، شرح صدر نہیں کیا؟ شرح صدر کیا ہوتا ہے؟ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ آپ کے اور ہمارے بارے میں بھی ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہو جائے تو اس میں شرح صدر پیدا کر دیتا ہے کہ وہ مسلمان بھی ہو جاتا ہے، مسلمانوں جیسے کام کر کے اسلام کی نشر و اشاعت کرتا ہے۔ 24ویں پارہ میں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا اللہ نے ان کا سینہ کھول نہیں دیا اسلام کے لیے؟ فہو علی نور من ربہ، ان لوگوں کو اپنے رب کی طرف سے روشنی مل گئی ہے، اب یہ ہمیشہ اچھے انداز سے چلتے رہیں گے۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب انہوں نے کہا وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، کبھی جب لوگ گالیاں دیتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ پاگل کہتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جھوٹا ہے، چودراہٹ چاہتا ہے، تو سینہ تنگ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے الم نشرح لک صدرک، تاکہ تمام چیزوں کو وہ برداشت کر لیں، وسعت صدر ان کے درمیان موجود ہو۔ اور یہی وسعت صدر تھی کہ جب مکہ میں گئے اور مکہ کو فتح کیا تو سارے مکہ کے متعلق کہہ دیا لا تثریب علیکم اليوم، جو کچھ حضرت یوسف نے بھائیوں کے لیے کہا تھا، 10 بھائیوں کے لیے، انہوں نے پوری قوم کو معاف کر دیا، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمیں بھی کہا جاتا ہے کبھی بیٹے سے ناراضی ہو جائے، بھتیجے سے، بھانجے سے، بیگم سے، بیٹی سے، بھائیوں سے، کسی سے، رشتہ داروں سے، نوکروں سے، کسی سے معاف کر دیا کرو۔ جب آپ معاف کریں گے تو اللہ ہو جائیں گے، نہیں کریں گے تو پھر اللہ ہمیں بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو گویا کہ شرح صدر اتنا زیادہ دیا گیا رسالت بات کو کہ مکہ میں جس وقت گئے تو سب کو اپنی جگہ پر معاف کر دیا۔ تو اس میں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی،
کیا ہم نے آپ پر جو بوجھ تھا زبردست نبوت کا، آپ کو مددگار ہم نے نہیں دیا؟ یہ گویا بتایا جا رہا ہے کہ اے میرے حبیب، آپ پر بہت بڑا بوجھ تھا، لیکن آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ اسلام کا اعلان اپنی وحی اس وقت آپ پر آئے گی جب علی 10-11 سال کے ہو جائیں گے، تاکہ آپ کے تمام معاملات میں یہ آپ کے مددگار ہوں گے۔ اور کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں مولا علی نے مدد نہ کی ہو۔ ایک چھوٹا سا معاملہ تھا کہ بڑے بوڑھے بڑے چالاک ہوتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں، انہوں نے بچوں کو پیچھے لگا دیا، رسول اللہ کے 5-5 10-10 12-12 سال کے بچے، وہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں۔ تو ایک اب رسول اللہ اگر ان کے پیچھے دوڑتے ہیں تو وہ کیا کہیں گے؟ اگر بوڑھا کسی کے پیچھے دوڑے تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ بڑی پریشانی کی حالت میں آئے۔ اس وقت پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا ہے کہ آپ بچے میرے پیچھے لگ جاتے ہیں؟ مولا علی نے کہا کہ کل ان کا میں خیال کر لوں گا۔ پھر دوسرے دن جب گئے بچے پیچھے لگے، یہ بھی بچے تھے۔ عربوں کی خصوصیت یہ ہے کہ بچوں کی لڑائی کی وجہ سے لڑتے نہیں، جیسے ہمارے ہاں ہے نا، بچوں کی لڑائی ہو جائے تو جوان بھی لڑنا شروع کر دیتے ہیں، بوڑھے بھی، عورتیں بھی، مائیں بھی، وہ پورا فساد ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بچے ہیں، لڑتے رہیں، ایک دوسرے کو مارتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کبھی یہ مار آئے گا کبھی۔ آج بھی ان کی یہی عادت ہے۔ تو جب بچے پیچھے دوڑے، اب اس کے بعد یہ تھا کہ جب بچہ کو گھر میں گیا ہے جی علی نے مجھے مارا ہے، علی نے یہ کیا ہے، علی نے وہ کیا ہے، تو ابتدا ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ الم نشرہ میں کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو ایسا مددگار دے دیا جو تمام معاملات میں آپ کی مدد کے لیے تیار تھا۔ ایک اور خوشخبری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، لیکن وہ ایسی خوشخبری ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضارع کا لفظ، مستقبل کا، آنے والے زمانے کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ جیسے علم نشرح، نشرح یہ مضارع کا لفظ ہے، مستقبل کا لفظ ہے، لیکن اس کے لیے ماضی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ وہ اتنی پکی بات ہے، گویا ہو چکی ہے۔ لذا 13ویں سورت جب نازل ہوئی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو حضرت نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ارشاد ہوا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ ایک سطر کی سورت، لیکن اس کی اتنی عظمت کہ جب یہ 13ویں سورت نازل ہوئی، خانہ کعبہ کے دروازے پر 7 قصیدے لٹکے ہوئے تھے، جن میں 2 قصیدے امرؤ القیس کے تھے، 5 قصیدے کسی اور کے تھے۔ فصاحت و بلاغت میں اتنے مایا ناز تھے کہ ان کو خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا تھا، اور جب تک عکاظ کا میلہ اگلے سال نہیں ہوتا، نئے قصیدے ان سے اعلیٰ نہیں ہوتے، اس وقت تک انہوں نے لٹکا رہنا تھا۔ لیکن جب انا اعطیناک الکوثر نازل ہوئی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسی وقت امرؤ القیس گیا، اس نے وہ قصیدے اور باقی لوگوں نے اپنے اتار دیے اور کہنے لگے کہ ہماری فصاحت و بلاغت انا اعطیناک الکوثر کے مقابلے میں بالکل ایسی ہے جس کا تذکرہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ مان گئے کہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت جو رسول اعظم پر نازل ہو رہا ہے کس قسم کی۔ انا اعطیناک الکوثر، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لفظ استعمال کرے الکوثر، یہ کثرت کا مبالغہ ہے۔ کثرت تو آپ جانتے ہیں زیادہ، جس کا مطلب یہ ہوگا ہم نے کثیر دیا، لیکن کوثر ذکر کر کے کہا بہت زیادہ دیا۔ اب بہت زیادہ سے مراد کیا ہے؟ ہمارے علماء کرام خاص طور پر اہل سنت بڑا زور لگاتے ہیں کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے، یا حوض کوثر ہے، یہ اس سے مراد نہر کوثر ہے۔ ایک نہر بھی ہے کوثر کی جنت میں، وہ مراد ہے۔ پورے کے پورے صفحے اسی پر لگا دیتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو بہت زیادہ دیا۔ آپ خود دیکھیں جو چیز اللہ نے دی ہے وہ اس میں شامل ہو جائے گی، لیکن اس میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید میں اپنی طرف سے ہم کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتے، ہمیں احادیث دیکھنی ہوگی کہ کی گئی ہیں۔ تو فخر الدین رازی بہت بڑے محقق تھے، اہل سنت کے 7ویں صدی میں ہوئے، 20 جلدیں انہوں نے
تفسیر کبیر کی لکھی ہے قرآن مجید کی، اور بڑی علمی کتابیں ہیں۔ اور ہم ہمیشہ ہمارے علماء جو پڑھے لکھے ہیں جب باقاعدہ علمی طور پر تفسیر دیکھنا چاہتے تھے تو فخر الدین رازی کی دیکھتے تھے، لیکن جب محمد حسین طباطبائی کی تفسیر المیزان آئی تو پھر فخر الدین رازی کی ضرورت نہیں رہی، انہوں نے وہ ساری کمی پوری کر دی ہے۔ اب ہم تفسیر المیزان دیکھتے ہیں، فخر الدین رازی نہیں دیکھتے۔ بڑی علمی تفسیر ہے، اس کے 8-9 جلدوں کا ترجمہ بھی اردو میں ہو گیا ہے۔ اس میں باقاعدہ فخر الدین رازی نے روایت کی ہے، ایک روایت، دوسری روایت، تیسری روایت۔ ایک روایت یہ کی ہے کہ انا آتینا کل کوثر سے مراد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ تو ظاہر ہے کہ جب انہوں نے یہ روایت کی ہے، اور اہل سنت، اہل تشیع میں تو خیر بہت زیادہ ہے، اہل سنت نے بھی، در منصور نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، لیکن میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اصل اسلام دیکھیں اہل سنت کی کتابوں میں، تو 600 سال تک جو کتابیں ہیں ان میں کافی صحیح چیزیں آ گئی ہیں۔ جب یہ ختم ہوئی ہے بنی عباس کی حکومت، اس کے بعد جو ہے نا وہ جھوٹ زیادہ آ گیا ہے، سچ جو ہے وہ چھپ گیا ہے، حتیٰ کہ مصر میں تمام کتابوں میں جو اہل بیت کے فضائل موجود تھے ایک ایک کر کے انہوں نے نکال دیے۔ یہ بعد میں ہوا ہے، لیکن 600 سال تک تمام مسلمان چیزیں صحیح لکھتے رہے اپنے مذہب کے مطابق بھی، اور اہل بیت کا تذکرہ بھی کرتے رہے۔ تو گویا اس سے مراد انا آتینا کل کوثر سے مراد جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو لیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد کہا گیا فصلی لربک، رب کے لیے نماز پڑھ۔ یہ نماز کون سی تھی؟ یہ قربان آ رہی تھی، ونہر، اور آپ صرف بکرا ذبح نہ کریں بلکہ اونٹ کو نہر کریں۔ اونٹ ظاہر ہے کہ بڑا ہوتا ہے، اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو انا آتینا کل کوثر کی یہ تمام معنی ہو سکتے ہیں، لیکن آخری آیت قرینہ بن رہی ہے اس بات کی کہ اس سے مراد جناب زہرا سلام اللہ علیہا بھی ہیں۔ وہ آخری آیت کیا ہے؟ انا شان اکا هو الابتر، کہ جن لوگوں نے یہ خرافات کہی تھی کہ ابتر آ رہا ہے، دم بریدہ آ رہا ہے، مر جائے گا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، تو اس سے بغض رکھنے والے ابتر ہوں گے۔ وہ بنی امیہ کا آدمی تھا، مروان کا باپ تھا، حکم بن عاص۔ تو صورتحال یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں بنی امیہ کا ایک آدمی آپ کو نہیں ملے گا، اور دنیا کے جس خطہ میں چلے جائیں وہاں علی و فاطمہ کی اولاد جو سید کہلاتی ہے وہ ہر جگہ اپنی جگہ موجود ہے۔ تو انا آتینا کے ساتھ انا شان کا اس وقت ملائیں گے، ہم کہیں کہ کوثر سے مراد بے شک آپ نہر کوثر بھی لے لیں، حوض کوثر بھی لے لیں، صحابہ کرام کی کثرت بھی لے لیں، دوسری چیزیں بھی لے لیں، جو نعمات زیادہ ملی ہیں وہ بھی لے لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جناب زہرا بھی ہیں جن کی اولاد کو رسول اللہ نے اپنی اولاد کہا ہے، ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، یہ بھی ان سے مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی نعمت ان کو دی ہے تاکہ ہمیں یہ بتایا جا سکے کہ دیکھو یہ خیال نہ کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سکھایا۔ اب حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو ایک آدمی جب کوئی کام شروع کرتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس میں کامیاب ہوں۔ رسول اللہ نے یہ کام شروع کیا، 13 سال مکہ میں رہے، تو 13 سال میں کوئی تقریباً 300-400 آدمی مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کو 2 دفعہ حبشہ کی طرف بھیجا، وہاں انہیں آرام ملا۔ تو آپ نے دیکھا حبشہ مسیحی تھے، تو آپ لوگوں کو جس نے پہلے سنبھالا ہے وہ مسیحی ہے۔ آپ کبھی کبھی ترنگ میں آتے ہیں نا، تو یہودی بھی ایسے، مسیحی بھی ایسے، فلاں بھی ایسے۔ سیدھی سادی بات ہے، اگر گڑبڑ ہیں تو ہم مسلمان گڑبڑ ہیں۔ مسیحی آپ سے لاکھ درجے اچھے ہیں۔ آپ یورپ میں جاتے ہیں، مسیحی رہتے ہیں، وہ آپ کو سنبھال لیتے ہیں۔ امریکہ میں جاتے ہیں، وہ جتنا ظلم بھی کرے تب بھی لاکھوں کی تعداد میں آپ امریکہ میں بھی ہیں۔ آپ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو یورپ میں جاتے ہیں۔ عبد القدیر خان بھی پڑھ کر آیا تھا ہالینڈ سے، اور اس نے آپ کے پاکستان کو تحفظ کر دیا۔ علامہ اور اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح بھی انگلینڈ میں پڑھنے گئے تھے، لیکن البتہ انہوں نے صرف اسی کالج میں پڑھا ہے جس کالج کے گویا کے سامنے لکھا ہوا تھا
کہ کائنات کی سب سے عظیم شخصیت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ اقبال جب جرمنی میں بھی پڑھے گئے، انگلینڈ بھی پڑھنے گئے، کسی زمانے میں پہلے 700 سال لوگ آپ کے پاس پڑھنے آتے تھے کیونکہ اس وقت آپ کے پاس علم تھا۔ اب ہمارے پاس باتیں ہیں، بیٹھ جائیں تو گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے باتیں کریں گے، علمی بات کوئی نہیں ہوگی۔ بلکہ اب تو ہماری بدقسمتی ہے، آج سے 30-35 سال پہلے جب مولوی صاحبان بیٹھتے تھے، علماء بیٹھتے تھے، حتیٰ طالب علم بھی بیٹھتے تھے تو طالب علم علمی باتیں کرتے تھے، فلاں صرف کا مسئلہ کس طرح ہے، فلاں نحو کا کس طرح ہے، منطق کا کس طرح ہے، فلسفے کا کس طرح ہے۔ آج کل وہ ختم ہو گیا ہے، مولوی صاحبان میں بھی یہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ آپ کسی جگہ کوئی ٹیپ ریکارڈ رکھ دیں یا موبائل رکھ دیں کہ مولوی صاحبان بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں، شاذ و نادر کو اسلام کی بات ہوگی مگر نہ دنیا کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ سب ہماری خرابی ہے، اس لیے کہ ہم پیچھے چلے گئے ہیں۔ لیکن یہ خیال نہ کریں کہ اسلام پیچھے رہے گا، اسلام نے آگے بڑھنا ہے، اسلام نے ترقی کرنی ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت سب سے بڑھنے والا دین اسلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں خوشخبری بھی دے دی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ یہ 3 دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے یہ پوری آیت۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہادی بنا کر بھیجا، حق کا دین بنا کر بھیجا۔ کیوں؟ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ علمی لحاظ سے، استدلال کے لحاظ سے، دلیل کے لحاظ سے یہ دین غالب ہے، لیکن ظاہری طور پر بھی اس دین کو غلبہ ہوگا۔ اور یہ صدی اسلام کی صدی ہے، جس میں آپ نے دیکھا کہ 77 سال کا پاکستان پہلی دفعہ اس کو اتنی فتح حاصل ہوئی ہے کہ ساری دنیا ان کو سلام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور ایران نے بھی پہلی دفعہ اسرائیل پر اتنے حملے کیے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلا ہے وہ تمام پابندیوں کے باوجود، ہر قسم کی اقتصادی پابندیوں کے باوجود آزادی ہے تو اس ایران میں، جمہوریت ہے ایران میں، ہر 3-4 سال بعد انتخابات ہو رہے ہیں ایران میں، جن کی انتخابات پر کبھی کوئی آدمی انگلی بھی نہیں اٹھاتا۔ جنگ ہو رہی ہو تب بھی انتخابات، جنگ نہ ہو تب بھی انتخابات، اور اس نے اسلام جاری کر کے اس نے اتنی طاقت حاصل کر لی ہے کہ اسرائیل کو ایک دفعہ ایسا مزہ چکھایا ہے کہ اب اس کو پتہ چل جائے گا۔ حماس نے جو کچھ کیا ہے اس کو طاقت دینے والا ایران، حزب اللہ نے جو کچھ کیا ہے، یمن جو کچھ کر رہا ہے، یہ در حقیقت ایران کے کارندے ہیں جو اپنی جگہ کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ ان لوگوں نے جو فتح حاصل کی ہے یہ ابتدا ہے۔ تھوڑا سا ہمیں عقل مند بننے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے، کردار کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے، اخلاق کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے، اپنی محفلوں کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ یہ لوگ نہیں کر سکتے؟ اپنے گھر میں جب صبح کی نماز آپ پڑھتے ہیں، آپ سب پڑھے لکھے ہیں، 10 منٹ دے دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، قرآن مجید لے لیں، اس کی 2-3 سطریں خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، بیگم کو بھی سمجھائیں، بیٹی کو بھی سمجھائیں، اور کوئی نکرانی ہو اسے بھی سمجھائیں، یہ بھی تبلیغ ہو جائے گی، آپ مبلغ کہلائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تعریف کرے گا کہ گھر میں بیٹھ کر آپ تبلیغ کر رہے ہیں۔ لیکن القرآن القرآن القرآن، یاد رکھو، اگر ہم نے قرآن مجید کا دامن نہ پکڑا، ہر روز قرآن مجید کی تلاوت نہ کی، تو یہی قرآن ہمیں پکڑائے گا۔ اس وقت بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو شکر اللہ الاکبر کہا ہے۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظۃ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔